آئے کہ زیادہ پسینہ ان کے زخم پہ نہیں آنا چاہیے، تو وہ اپنی گاڑی میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا یہ حکم ہے کہ کسی قسم کی ابڈکشن یعنی کہ غائب کرنا اور زور طریقے سے غائب کرنا یا اریسٹ کرنا حماد اظہر صاحب کا یا میاں اسلم صاحب جو کہ ہمارے لیڈر ہیں اور ایم پی ہیں پنجاب اسمبلی میں، یا یہ کیا گیا کسی سیکورٹی ایجنسی نے یا پولیس نے، اس کی ہم لوگ شدید ترین مزاحمت کریں گے۔ اسمبلی کے اندر ہماری مزاحمت ہوگی اور اسمبلیاں نہیں چلیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ سڑکوں پہ بھی انشاءاللہ تعالی ہوں گے اس چیز کا، اور یہ ایک پرامن احتجاج ہمارا پورے پاکستان میں ہوگا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، وزیر اعظم عمران خان صاحب کے یہ بھی احکامات ہیں کہ حماد اظہر صاحب کو یا پھر میاں اسلم اقبال صاحب کو ابڈکٹ کیا گیا اور کہیں پہ لے کے گئے اور ان سے کسی قسم کی سٹیٹمنٹ یا فورسڈ انکاؤنٹر ان پہ کیا گیا، ان سے وہ بیان دیا گیا، تو وہ ہم لوگ نہیں مانیں گے۔ یہ دونوں صاحبان پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تھے، ہیں، اور کسی قسم کی ان کی سٹیٹمنٹ جو کہ زور اور جبر سے لی جائے گی، وہ پاکستان تحریک انصاف بحکم وزیر اعظم عمران خان صاحب ہم لوگ نہیں مانیں گے، اور وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ رہیں گے۔ تیسری اہم چیز، وزیر اعظم عمران خان صاحب کا یہ بھی حکم ہے کہ حماد اظہر صاحب اور میاں اسلم صاحب اپنی قانونی کارروائی کر کے اور بالفور وہ باہر آئیں اور پنجاب میں پارٹی کو لیڈ کریں۔ یہاں پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا یہ بھی ملک کو وہ یاد دلا رہے تھے جو اسی جگہ پہ ہم نے تقریباً دو ہفتے پہلے بھی بات کی تھی، اور بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن میں نے قومی اسمبلی میں بھی پچھلے ہفتے بات کی تھی کہ جنرل یحییٰ صاحب کا رول 11 مارچ 1971 آپ یاد رکھیں، شیخ مجیب الرحمان صاحب کے ساتھ ان کے مذاکرات ہو رہے تھے، انہوں نے ڈیٹ دینی تھی اگلی اسمبلی سیشن کو کال کرنے کی، وہ واپس راولپنڈی پہنچتے گئے اور ڈھاکہ میں ملٹری ایکشن شروع ہو گیا، اور پھر جس طرح کہتے ہیں کہ اس کے بعد 16 دسمبر 1971 ہوا اور پاکستان 2 لاکھ ہوا۔ وہ فیصلہ صرف اور صرف جنرل یحییٰ صاحب کا تھا، فرد واحد کا تھا، اور یہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں بات لکھی گئی ہے۔ اس وقت بھی جو فیصلے ہو رہے ہیں، وزیر اعظم صاحب نے واضح طور پہ کہا ہے کہ فرد واحد کے ہیں، اور جس طرح کی 1971 میں پاک فوج ان فیصلوں میں ملوث نہیں تھی، صرف ایک واحد شخص کا فیصلہ تھا جنرل یحییٰ کا، جو چیف مارشل اور ایڈمنسٹریٹر بھی بننا چاہ رہا تھا اور پریزیڈنٹ بھی، اور دونوں پوزیشنیں رکھنا چاہ رہا تھا، اور اس فرد واحد کے فیصلے سے ملک 2 لاکھ ہوا۔ اس وقت ہمیں قومی یکجہتی کی ضرورت ہے، اور اس پہ جو ایز این انسٹیٹیوشن ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، فرد واحد کے فیصلے جو ہیں وہ انسٹیٹیوشن پہ ریفلیکٹ نہیں ہونے چاہیے۔ دوسری اہم بات کہ یہاں پہ انٹر سروسز انٹیلیجنس ایک پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی ہے، اس کو پروفیشنل اپنا کام کرنا چاہیے، اس کو پولیٹیسائز نہیں ہونا چاہیے، اور اس کی پولیٹیسائزیشن یا ہوگی اس سے وہ ادارہ جو ہے وہ کمزور ہوگا، اور اس کا الٹیمیٹلی نقصان پاکستان کو ہی ہوگا اور پاکستان کے مفاد کو۔ لہذا ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو صرف اور صرف اپنے پیشہ ورانہ جو ان کا رول ہے اس پہ کام کرنا چاہیے، نہ کہ کوئی سیاسی سرگرمیوں میں۔ جس طرح کہ 6 ججز نے تحریری طور پہ لکھا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو، اور انہوں نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو لکھا، اور انہوں نے انٹیلیجنس ایجنسیز کو رول کو ہائی لائٹ کیا، اور بالخصوص ISI کے رول کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے کہا کہ ان کے گھریلو لوگوں پہ پریشر ڈالا گیا، ان کو زد و کوب کیا گیا۔ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے ایک پروکار اور ایک مہذب معاشرے میں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں جی ہاں، اور دوسری اہم بات یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب یہ بھی اس چیز پہ زور دے رہے تھے کہ پاکستان کی معیشت وہ ڈگمگا رہی ہے، کشتی ڈوب رہی ہے بدقسمتی سے۔ آپ کا نجی شعبوں کے جو قرضے تھے 86% کم ہو گئے،
آپ کا شرح سود کم نہیں ہو رہا, آپ کے ریمیٹنسز کم ہو گئی ہیں, آپ کی ایکسپورٹس پہ فرق پڑا, آپ کا اوور آل گندم کی کرائسس آپ دیکھیں, گندم کا سکینڈل دیکھیں, 450 ارب روپے جس وقت کسانوں یہاں پہ پنجاب کے کسانوں کی کھیت اور وہاں پہ فصلیں تیار تھی اس کو نہیں خریدا جا رہا, اور باہر سے 450 ارب روپے کی گندم امپورٹ ہوئی ہے. کشمیر میں آپ دیکھیں فسادات ہوئے, وفاقی حکومت اس کی ذمہ دار ہے. 3 ارب روپے انہوں نے بجلی اور گندم کی سبسڈی میں ریلیز کرنا تھا, وہ انہوں نے نہیں کیا. کشمیر کی عوام کے پیٹ پہ وفاقی حکومت اور شہباز شریف نے ضرب لگائی, اور اس کا خمیازہ آج پورا ملک جو ہے وہ بھگت رہا ہے. لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی آزاد کشمیر میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے. ہندوستان انگلیاں اٹھا کے ہمیں مطلب پوری دنیا میں جو ہے ہمیں نشانہ بنا رہا ہے. نقصان کس کا ہوا؟ پاکستان کا اور کشمیر کوز کا. ذمہ دار کون؟ اس وقت کی وفاقی حکومت, بیساکھیوں پہ قوم 47 والی حکومت. اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا قوم کے لیے میسج ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اپنی یہ جلسوں کی تحریک یہ جاری رکھیں گے, اپنی اتحادیوں جماعتوں کے ساتھ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ذریعے ہمارے جلسے ہوتے رہیں گے. جس وقت کال وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا جس وقت بھی وہ دیں گے وہ ان کی ثوابدید ہے اور ان کی مرضی ہے, جب وہ دیں گے وہ اپنا ٹائم دیکھ کے اور اس کے مطابق دیں گے. اور آخر میں یہ کہوں کہ جو ملاقاتیں ہوتی ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ, ہم لوگ عدالت میں بھی جائیں گے, پر یہاں پہ آپ یہ موازنہ کریں نواز شریف یا باقی یہاں پہ جو لوگ جیل میں تھے ان کی پوری دن بھر ملاقاتیں ہوتی تھیں, وزیر اعظم صاحب کے ساتھ بہت ہی کم ملاقات ہوتی ہے, اور وہ بھی 20 سے 25 منٹ سے زیادہ نہیں. یہ آپ کے سامنے جو ہے میسج ہم نے رکھنا تھا. میرے ساتھیوں میں کسی نے یہ بات کرنی ہو ضرور بات کر سکتے ہیں. ہاں جی, خواتین کے بارے میں آپ آ کے شنانہ بی بی آپ بے شک بات کر لیں. خواتین کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو بالخصوص میسج دیا کہ جو ظلم و جبر ہمارے یاسمین راشد صاحبہ, باقی ہماری جو یہاں پہ خواتین پابند سلاسل ہیں, عالیہ حمزہ صاحبہ ہماری بہن ہے, صنم صاحبہ, فلک جاوید صاحبہ ہماری بہن ہے, ان ساروں کے خلاف جو اس وقت ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. یاسمین راشد صاحبہ کینسر سروائیور ہے, آج بھی ہسپتال انہوں نے جانا تھا. آپ یہ بھی دیکھیں بشرا بی بی کا کوئی کسی قسم کا توشخانہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. عدت کیس ایک بونڈا کیس, اس کی کوئی نہ سیر ہے نہ پیر ہے, اور ان کو صرف اور صرف بشرا بی بی کو پابند سلاسل رکھا ہوا ہے کیونکہ یہ لوگوں کی خام خیالی ہے کہ بشرا بی بی کے ذریعے وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ان کے اوپر زور ڈالا جائے گا. لوگوں کی ہم لوگ یہ کلیئر میسج دینا چاہتے ہیں کہ بشرا بی بی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طاقت ہے, نہ کہ وہ کمزوری ہے. ہم لوگ اپنی خواتین کے لیے ہر جگہ پہ انشاءاللہ تعالی جو آپ کی لیگل جنگ ہے, قانونی جنگ ہے, وہ لڑیں گے, اور ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ ان کو فل فور رہا کیا جائے. بہت شکریہ جی. یہ بتائیے گا کہ جو بانی پی ٹی آئی ظاہر ہے جس عبد واحد کی بات کر رہے ہیں وہ تو آرمی چیف ہی ہے, اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ آرمی چیف کو ایک خط بھی لکھیں گے, اس خط کا کیا بنا؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ گزشتہ کچھ ملاقاتوں میں یہ تاثر ملا ہے کہ جو اس وقت پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت ہے انہوں نے جو احتجاجی تحریک کا اعلان کیا تھا, لوگ باہر نہیں نکلے, لیڈرشپ باہر نہیں نکلی, جس پر بانی پی ٹی آئی نے بھی تحفظات کا اظہار کیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ جو لیڈرشپ ہے وہ باہر نکلے, اس لیے حماد اظہر میاں اسلم وغیرہ باہر نکلے ہیں تو وہ فرنٹ فوٹ سے لیڈ کریں گے. اس میں کتنی صداقت ہے؟ دو چیزیں ہیں. سب سے پہلے یہاں پہ قیادت موجود ہے, ایڈیشنل سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف عمر ایوب, سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف, سینئر ممبر کور کمیونٹی ممبر میجر طاہر صادق صاحب, صوبائی صدر پی ٹی آئی داؤد شاہ صاحب, شندانہ گلزار صاحبہ ہماری ایم این اے ہے, سینئر رکن ہے پاکستان تحریک انصاف کی. ہم لوگ سارے باہر ہیں, ہم لوگ کوئی گھروں میں نہیں بیٹھے ہوئے, پورے پاکستان کا. میں بلوچستان گیا, پشین گیا, چمن گیا, ہم لوگ مختلف جگہوں میں جا رہے ہیں, گراؤنڈ پہ جا رہے ہیں. یہ دوسری بات ہے کہ وہ ٹاؤٹ ہے ایک, اس کا نام ہے ڈاکٹر عثمان,
جو IG पंजाब है, जो कि मरियम नवाज के कहने पे और शहबाज शरीफ के कहने पे उसने बियॉन्ड अपनी लाइन को, मतलब अपना वो जो मैंडेट है उससे तजावज़ करते हुए वो नहते लोगों पे वो जुल्म कर रहे हैं। पंजाब में लोगों के घरों में जाके पुलिस गर्दी की है उन्होंने, उसको हम लोग कंडेम करते हैं, उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई हम लोग करेंगे। लोग हमारे तैयार हैं और आप देखते रहिएगा इंशाअल्लाह ताला। हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हर जगह पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जलसा नहीं करने देते, क्योंकि वो डरते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। अवाम हमारे साथ है, 180 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती हैं, वो लोगों की वोटों से 3 करोड़ वोट लोगों ने दिए हैं, बाकी पार्टियां मिला के भी उनकी इतने वोट नहीं है, इसीलिए वो हमें जलसे की इजाजत नहीं दे रहे, पर इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। आर्मी चीफ के घर के हवाले से सर के ऊपर जो हमला हुआ है उस हमले के तनाजुर में सोशल मीडिया से एक मरतबा फिर जो रियासती इदारे हैं उनके ऊपर जो है वो इल्ज़ाम तराशी की जा रही है, जबकि बानी PTI खुद कह चुके हैं कि हम जो है वो मज़ामत नहीं करना चाहते, हम तो मुफाहमत करने के लिए तैयार हैं। आप समझते नहीं है कि आपकी जमात और इदारों के दरमियान एक मरतबा फिर तनाव जो है वो पैदा हो गया? देखिए जी, मैंने बहुत क्लियरली कौमी असम्बली में भी और यहाँ पे आर्टिकल 7 मैंने आपको पढ़ के सुनाया कि आपका जो स्टेट होती है, स्टेट का जो डेफिनेशन है वो है कौमी असम्बली, फेडरल गवर्नमेंट, सूबाई असम्बली, सूबाई हुकूमत। आपकी TMA या जो इदारे टैक्स या सेस कलेक्ट कर सकते हैं वो आपका स्टेट का हिस्सा है। जो आपके सिक्योरिटी इदारे हैं वो स्टेट का टूल हो सकते हैं, वो अपने ऊपर जो स्टेट का लबादा है वो नहीं ओढ़ सकते। आईनी तौर पे क्लैरिटी होनी चाहिए और हम लोग आइन और कानून की बालादस्ती इसीलिए चाहते हैं कि पाकिस्तान खुशहाल हो, और हम लोग यही मूवमेंट हमारी पार्टीज की और हमारी जितनी अलायंस के मेंबर्स की है। रऊफ हसन साहब पे जो कल हमला परसों हमला हुआ था उसकी हम लोग शदीद मज़म्मत करते हैं। अभी भी गाड़ी में बैठे हुए हैं, जिस तरह मैंने पहले बात की, सूरज की शिद्दत की वजह से वो बाहर खड़े नहीं हो सकते, उनको जख्म है, डॉक्टर्स ने कहा है, उसकी हम लोग कंडेमनेशन करते हैं। और दूसरी अहम बात, हमाद अजहर साहब सेंट्रल ऑफिस में आए तो पूरी इस्लामाबाद की पुलिस ने धावा बोला, वहां पे अक़वाम मुत्तहिदा का एक वफ्द भी बैठा था, इलेक्शंस के हवाले से उनकी मीटिंग हो रही थी और उन्होंने वो आंखों देखा हाल देखा। अक़वाम मुत्तहिदा के उस वफ्द की तलाशी भी पुलिस ने ली, तो हमें कोई बात करने की जरूरत नहीं। उन्होंने वो सब के सब चीजें जो ज्यादती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रही हैं, जो कि अदम इस्तेकाम है, जो लाकानूनियत है, उन्होंने सब का सब अपनी रिपोर्ट में तहरीरी तौर पर लिख दिया है। और ये चीज भी मैं कहता चलूं कि इस्लामाबाद पुलिस के पास सेंट्रल ऑफिस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे आने का किसी किस्म का वारंट भी नहीं था, तो ये कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। रऊफ हसन की तहकीकात कहाँ तक पहुंची है? रऊफ हसन साहब की तहकीकात अभी यहीं पे सारा अलमियात है कि जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी शख्स को पकड़ना होता है तो वहां पे जियो फेंसिंग भी हो जाती है, वहां पे मसनूई सियारे भी इस्तेमाल किए जाते हैं, वहां पे फेशियल रिकग्निशन भी इस्तेमाल हो जाता है। रऊफ हसन साहब के जो अटैकर्स हैं, जो वारदातिये हैं, उनको अभी तक इस्लामाबाद पुलिस ने नहीं पकड़ा, और ये सब के सब जिम्मेदारी IG इस्लामाबाद पुलिस, आपका SSP ऑपरेशन और मोहसन नकवी पे आती है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। Thanks, sir. See you later.